آمین۔ آپ کی رہنمائی میں ہم دین کے بارے میں سمجھتے رہیں، یہی علماء کرام ہیں جنہوں نے ہمیشہ حق کا پرچم بلند کیا اور کبھی ایمان کا سودا نہیں کیا۔ جو ایمان کا سودا کرنے والے ہیں ان کو عزتیں نہیں ملتی، نہ اس دنیا میں عزت، نہ قبر والی زندگی میں، اور نہ ہی اخروی زندگی میں۔ ہر طبقے میں ہم میں کچھ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ پہ توکل کرو، مجھ پہ تقوی اختیار کرو، تو میں ہی تمہارا مالک ہوں، خالق ہوں، رازق ہوں۔ جب تم میرے ہو جاؤ گے تو پھر میں تمہاری جو ہے زبان بن جاؤں گا، تمہارے ہاتھ بن جاؤں گا، بے شک۔ قبلہ علامہ صاحب نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور کربلا کی قربانی کے بارے میں جو بیان فرمایا، یقیناً وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا، بے شک وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہی تھی، بے شک، اور جس کی تکمیل کربلا میں اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہی ہوئی، بے شک، جس کی تکمیل اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہی ہوئی۔ بے شک، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں رویا کرتے تھے؟ آپ کو چہرہ مبارک کو چوم دو، آپ نے تو بتا دیا تھا کہ میرا حسین میدان کربلا میں حق کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑا دیا، بے شک، سب چھوڑا دیا، اللہ، بشارت دے دی تھی اپنی، بے شک، اور یہ اتنا ایک اس وقت وہ کیا سما ہوگا بے شک، جب ایک کر کے راہ خدا، بے شک، علامہ صاحب نے بہت درست فرمایا کہ آنسو بہانے سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، بے شک، آنسو بلا وجہ نہیں آتے، آنسو بلا وجہ نہیں آتا، بے شک، اور یہاں پہ ٹھیک پہنچتی ہے وہ آتے ہیں۔ واجب، جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں لاشیں اٹھائی تھی، ان کو ان کی آنکھوں میں کیا ہوگا؟ ان کی آنکھیں تو وہ منظر دیکھ کے خوش ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ وہ رضائے الہی تھا، بے شک، انہوں نے لبیک کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید جو ہوتا ہے
اس کو تکلیف صرف ایک چونٹی جو کاٹتی ہے نا اس کے برابر تکلیف ہے۔ ایک شہید کو تکلیف شہادت کے وقت صرف ایک چونٹی جتنا کاٹنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ واہ واہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ کا شکریہ، تمام دوستوں کا بڑی ہی محبتوں سے آپ تشریف لاتے ہیں، اور ہماری بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ خالص جو درود محفل یا حاجی نذیر صاحب کے ہفتہ وار جو محفل ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اس لیے، یہ بھی اس کی عطا ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، ہم کون ہیں؟ لیکن اس نے سوچ دی، اس میں استقامت عطا فرمائی، ہم اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ کے آنے سے ہی یہ محفل کا رنگ بنتا ہے۔ بے شک بے شک، ہم تو یہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا، اصل میں آپ کی حاضری ہے اس میں۔ ہمارے بھائی خلیفہ مجاز صوفی ظفر اقبال صاحب، جی حاجی اصغر صاحب ملخہ والے سے، صوفی اللہ صاحب ملخہ، اور بھی یہ چمنگا قانونی سب جہاں جہاں سے آتے ہیں۔ آخر کوئی تو ایسی طاقت ہے جو ان کو یہاں پہ کھینچ کے لاتا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ وہ محبت ہے، بے شک بے شک یہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، بے شک، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کی آل سے محبت ہے، یہ قرآن پاک کی تعلیمات سے محبت ہے۔ بے شک، کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسی محفل میں کوئی ایسا غیر شرعی عمل نہ ہو۔ یہ خاص کر ایک دلوں کو نکھارنے والا سلسلے ہوتے ہیں، بے شک بے شک، دل کی پیاس بجھانے والے معاملے ہوتے ہیں۔ بے شک، اپنے کردار سے ہمیں اپنے آپ کو خوبصورت بنانا ہے۔ انشاءاللہ کردار حسین کا دیکھ لیں، کتنا حسین کردار تھا۔ بے شک، وہ کردار جس نے شہادت سے قبل تمام تقاضے پورے کیے بے شک، جو قرآن پاک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے ان کے ساتھ کچھ بات کی تو وہ بھی ایک حجت کے طور پر تھے، کیونکہ وہ تو آئے تھے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور میں نے یہاں شہادت اپنے تمام اہل ویال کے ساتھ بے شک، بطور حجت انہوں نے سب کچھ کیا۔ ہمیں مسلسلوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اپنے کردار کو سچائی کے سانچے میں ڈھالنا، اپنے قول و فعل میں جو تضاد ہے اس کو ختم کرنا۔ انشاءاللہ یہ تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو دی، تو کیا آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سچائی کی قسم نہیں کھائی جاتی؟ واہ واہ واہ، بے شک بے شک،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کی قسم نہیں کھائی جاتی. بے شک بے شک. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی قسم نہیں کھائی جاتی. بے شک. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کی قسم نہیں کھائی جاتی. بے شک بے شک. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی قسم نہیں کھائی جاتی. واہ واہ واہ، کیا بات کیا بات. بے شک. یہ صحبت رسول صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم. علیہ وسلم. واہ واہ. ایک عمل بھی ہم اپنا لیں، کیا بات. اپنے آپ کو سچا کر لیں، سچا بنا لیں، تہیہ کر لیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، سبحان اللہ. جھوٹ نہیں بولنا، تنہائی میں بھی نہیں بولنا، تنہائی میں بھی اپنے آپ کو اس طرف جانے نہیں دینا. دنیا کے سامنے تو ہم سچا کر لیں گے اپنے آپ کو، بے شک. یہ سفید بال سجا کے جھک کے سلام کر کے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن تنہائی میں تو پتہ ہے کہ اگر آدمی اپنے ضمیر، اپنے روزمرہ کے جو اس کے معمولات ہیں ان کو جب تنہائی میں سوچتا ہے تو یقیناً وہ سمجھتا ہے کہ آج میں نے یہ برا مجھ سے عمل ہوا ہے، اگر تو اس کو ندامت آ گئی، اس نے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا. بے شک. انسان ہے، خطا کر جاتا ہے، خطا کا پتلا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی بھی رکھی ہے. بے شک. لیکن معافی بھی مومنوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے. جو ایمان والے نہیں ان کو معافی کیا سے کیا تعلق ہوتا ہے. بے شک. ایمان والوں کے لیے، ایمان والے کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے ایمان رکھتے ہیں. اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور دوسرا اپنی آل سے محبت. سبحان اللہ. قرآن پاک حق ہے. بے شک بے شک. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک حق ہے. بے شک بے شک. اور حق پہ چلنا ہے. انشاءاللہ. ہم نے حسینی کردار ادا کرنا ہے. انشاءاللہ. ہم نے جس طرح کے اپنے نفس سے جب ہم جنگ کر کے فتح حاصل کرتے گے تو پھر ہی وہ حسینی کردار مل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تاخیر ہو گئی لیکن بڑا ہی مزہ تھا. آپ نے یہ واقعات کو ہر مرتبہ ہر جگہ پہ سنتے ہیں لیکن کچھ خاصیت ہوتی ہے، بے شک کچھ علم ہوتا ہے، کچھ تحقیقی گفتگو ہوتی ہے. بے شک بے شک. تو آج وہ دور جو گزر چکا جب بہت ہی اونچی بلند آواز میں میزوں کو توڑا کرتے تھے، آج تحقیقی یہ سب تحقیق کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. بے شک بے شک. رٹا نہیں لگاتا، صحیح بات. قرآن پاک اور حدیث کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہی بھی روایت ضرور ہے لیکن کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ جو بھی بات ہو وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو، بے شک. تاکہ انسان اس پہ پھر ڈٹ جائے. بے شک بے شک. اب کو کہہ سکتا ہے کہ قرآن پاک اللہ اکبر. استغفر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. بے شک بے شک. اور اللہ تعالیٰ کا کلام کیفیت بنانی ہوتی ہے واہ واہ. بے شک. کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں
تو اس وقت اگر ہمارے ذہن میں یہ کیفیت ہے کہ میں اس مالک کا یہ کلام پڑھ رہا ہوں جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، بے شک، اور وہ مالک ہمارا یہ کلام سن رہا ہے، جو اس نے پیغام ہمیں خط دیا، ہم اس کے وہ خط کو پڑھ رہے ہیں، تو پھر کیوں نہ آنکھوں میں آنسو آئیں گے، آئیں گے آنسو، اور وہ اسی وقت کہ جب اس کا مطلب ہمیں پتا ہوگا۔ بے شک بے شک، جب ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمرے پہ جاتے ہیں تو سید سدیس وہ جب بھی نماز پڑھاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو کوئی ایسا میں نے نہیں دیتا، جب بھی انہوں نے امامت کی اور اس دوران ان پہ رکعت طاری نہ ہوئی، حالانکہ 10 منٹ کے خطبے میں بھی جمعۃ المبارک کے خطبے بھی ان پہ رکعت طاری ہوتی ہے۔ بے شک، پتہ ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا مطلب ہے اس کا، کیا مطلب ہے اس کا۔ اب اگر ہمیں مطلب ہی نہ پتا ہو تو ہمیں دقت کیسے ہے؟ اب یہ درود پاک ہے، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک، اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اہل محبت پر درود پاک، اہل محبت پر درود پاک جب بھی وہ پڑھتا ہے وہ سب خود سماعت فرماتے ہیں، سبحان اللہ، خود سماعت فرماتے ہیں، خود ہی جواب عطا فرماتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، اہل محبت دجال ہے، محبت میں تو سب پڑھتے ہیں، لیکن جو یہ درود پاک کو اپنے دل کے ہر گوشے میں بسا لیتے ہیں، بے شک، بسا لیتے ہیں، درد سے پڑھتے ہیں، یہ نیت لے کے پڑھتے ہیں کہ میرے آقا اس وقت سے بات ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، کیفیت جب معلوم ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بے شک، میرے اللہ نے کیا فرمایا ہے، میرے آقا جو جان سب سے انہیں سب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور صحیح معنوں میں جو ہم کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، ایسا شخصی ہمیں اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، ایسا شخصی ہر طرح کی برائیاں بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، اگر اچھائی اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے گا، برائی اپنائیں گے تو ہم نے اپنا ہی برا کرنا، اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا نقصان ہے، اپنا ہی نقصان ہے، اس دنیا میں بھی، قبر والی زندگی میں اور اخروی۔ شہید جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوتے، میں پڑھ رہا تھا اللہ صاحب کہ جب شہید ہوتا ہے نا تو وہ شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار، تمام حجاب اٹھ جاتے ہیں، تمام حجاب اٹھ جاتے ہیں، ادھر شہادت ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ کا دیدار، ادھر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گیا۔ ایک شہید کو یہ اعزاز حاصل ہے،
بے شک اور ایک میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اذعان حاصل کے تمام حجات اٹھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار دیا۔ بے شک بے شک بے شک ہم جو ہیں ہمارے اعمال تو شاید عرش کو اللہ تک پہنچ ہی نہ سکے، ہائے ہائے واہ واہ واہ، لیکن جب شہید حق کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کے تمام جو دوسرے اعمال وہ ختم ہو کے اس کے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور سیدھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ لاکھوں فرشتے شہید کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ، شہید کی روح کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو تمام ہو جاتے ہیں۔ بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ محفل طویل ہو جاتی، وہ کیفیت کی بات ہوتی ہے۔ خوبصورت لوگ آئے ہوتے ہیں نا، خوبصورت لوگ آئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اب منبر جی ماشاءاللہ حاجی نذیر صاحب ابھی چند روز ہوئے ہیں حج کی شہادت، حج اکبر کی شہادت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ عمرے تو بہت کیے انہوں نے، رمضان شریف میں اعتکاف بھی کیے، لیکن حج چونکہ فرض تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 64 سال کی عمر میں ان کو حج کی نعمت سے نوازا، اور حکومت نے، سعودیہ کی حکومت نے 65 سال کی عمر تک کے لیے اجازت دی تھی حج کے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو یہ خوش قسمت ہے، انہوں نے ہمارے لیے سب کے لیے دعائیں کی ہیں وہاں پر۔ بے شک بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو بھی حاجی بنا دیں۔ آمین۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس نے جب بلانا ہے تو پھر سبب بھی تو اسی نے بلانا ہے۔ واہ واہ، انسان کو ایک وقت پہ ارادہ تو کر کے دیکھ، اس کی بارگاہ میں تنہائی میں آنسو بہا کے کو دیکھ، کیا وہ تیرے آنسو کی کتنی قدر کرتا ہے۔ وہ آنسو جو خالصاً اس کی رضا میں بہے ہیں، اس کے وہ بڑے قیمتی آنسو ہیں، ان آنسوں کو وہ رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ یہ بزرگان دین کیوں ان کو اتنے رتبے ملے کہ انہوں نے ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تنہائی میں اس طرح عبادت کی کہ اب ادھر ادھر کی خبر نہ رہی، صرف مقصود اس کی یاد ہے۔ بے شک بے شک، تو میں عرض کروں گا کہ کچھ ایسا وقت نکال لیجیے کہ تنہائی میں اپنے تمام دن کے اعمال جو کچھ بھی کیا ہے اس کا حساب کتاب تو خود کر لیں۔ کیا اس میں خسارے کی باتیں کیا ہیں، فائدے کی باتیں کیا ہیں؟ یہ دنیاوی نہیں، یہ جو روحانی طور پر، یہ روحانی طور پر دنیاوی سوچ ہو رہا ہے۔ روحانی یہ ہے کہ اپنا احتساب ضرور کیجیے، ہم سب کو اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ میں ہر گناہ سے پاک ہوں، وہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دعویٰ وہ کرتے جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے، بے شک بے شک، بہت زیادہ ہے۔
تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، آپ کا ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ صاحب جناب قبلہ علامہ شبیر صاحب، قبلہ صوفی صاحب، صوفی زبر صاحب، تمام حاضرین محفل محبت والے، اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بلاؤں مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نمازوں میں لذت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سجدوں میں لذت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے میں اور اس کو سمجھنے میں لذت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اچھا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر برائی سے بچا دے، اللہ تعالیٰ ہر اچھائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صلہ رحمی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تکبر سے محفوظ فرمائے، حسن سلوک میں اپنے بچوں سے محبت اور ان کی بہتر دین کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی آمین، اللہ تعالیٰ اب انصاف کرنے والا بنائے، آمین، اللہ تعالیٰ ایسی سوچ بھی سے محفوظ رکھے کہ کسی کے بارے میں کوئی بری سوچ آئے، آمین، دل کی صفائی، دل کی صفائی اس طرح عطا فرمائے کہ جو تنہائی میں آنسو بہتے ہیں اس سے وہ دل کے جو میل ہے، جو دل پہ میل ہے، جو زنگل ہوتا ہے، وہ آنسوں سے دھل جائے، آمین، آمین۔ اب قبلہ یونس کا آپ منبت پڑھنے اور پھر صوفی صاحب انشاءاللہ دعا فرمائیں گے۔